لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد آمين. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن وہی مقطوع النسل ہے، ابتر ہے، دم دریدہ ہے. کل یہ گزارش کی گئی کہ کوثر سے مراد نسل پیغمبر ہے، اور یہ کوئی نہیں ہے سوائے حضرت صدیقہ طاہرہ کے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں دیکھیے، آج شب جمعہ ہے. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بیچارے سینڈوچ کے چکر میں رہ گئے، لیکن جن لوگوں کو خدا نے توفیق دی ہے ان لوگوں نے زیارت وارثہ بھی پڑھی ہوگی. زیارت وارثہ میں ایک فقرہ آتا ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ، فی اصلاب الشامخ یا فی الاصلاب الشامخ والارحام المطہرہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور تھا کہاں؟ پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں. یہ اس کا ترجمہ. مطلب کیا ہوا؟ صلوات در محمد و آل محمد. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. پیغمبر کی وہ حدیث مشہور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پھر ارشاد ہوتا ہے انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی بولیے ایک ہی نور سے ہیں. تو جب دونوں کا نور ایک ہے تو اگر وہ اول ہے تو یہ بھی اول ہے. اور خلق کی بات تو چھوڑیے، کب پیدا ہوئے. اسی بحار الانوار میں 15ویں جلد میں ظاہراً شروع ہی میں 14-15 پیج کے اوپر ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام نے اس روایت میں فرمایا کہ ان اللہ بعث محمدا نبیا وهو روح الی الانبیاء وهم ارواح، کہ اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جب کہ وہ روح تھے، یعنی اس دنیا کی بات نہیں ہے.
کہاں بنا کے بھیجا؟ کس کی طرف بنا کے بھیجا؟ کہ الال انبیاء، نبیوں کی طرف، وہم ارواح، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے، عالم ارواح میں تھے۔ کب بھیجا؟ قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے خلق ہونے سے 2000 سال پہلے۔ تو خلق کب کیا؟ وہ تو اپنی جگہ، آدم سے، وجود سے 2000 سال پہلے اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیج دیا تھا۔ کہاں؟ انبیاء کے درمیان۔ وہ ایک الگ سوال ہے کہ پھر اب وہاں نبی کی ضرورت کیا ہے، وہاں کون سا کام ہے، وہاں کون سا جو ہے وہ نماز پڑھنی تھی، روزہ رکھنا تھا، وہاں کیا سکھانا تھا؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ دلاور بھائی، آپ نے پڑھائی فرمائی کہاں؟ مدرسہ نازمیہ میں لکھنؤ میں، اور تبلیغ فرما رہے ہیں کہاں؟ مہوا گجرات میں۔ پڑھائی کہیں ہوتی ہے، ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، اور آدمی کام کہیں کرتا ہے۔ یہ انبیاء اس دنیا میں آ کے ان کو پڑھانا ہے پبلک کو، تو کہیں تو ٹریننگ ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر کو 2000 سال پہلے اس دنیا کے وجود سے انبیاء کے پاس تبلیغ کے لیے بھیج دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، اتنے پہلے خلق ہوئے جب کچھ نہیں تھا، حتیٰ یہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کیا ہیں، کیا کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو فرشتوں نے ہماری تسبیح سن کے تسبیح کی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں کی سمجھ میں آیا کہ لا الہ۔ اتنا میرے خیال میں کافی ہے ہمارے اس محترم مجمع کو سمجھنے کے لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اہل بیت کا، پیغمبر کا، اماموں کا وجود مبارک تھا۔ ہو گئی بات۔ خالق ہوئے سب سے پہلے، آئے کب؟ سب سے آخر میں۔ تو کہاں تھے؟ صلوات۔ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ان کا وجود سب سے پہلے، خلقت ان کی سب سے پہلے، آئے دنیا میں سب سے بعد میں، تو آدمی پوچھے گا نہیں؟ پوچھے گا کہاں تھے؟ کہ تو قرب الہی میں، عرش الہی میں آدم کے پہلے تک یہ تھے۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو ان کی روح، ان کے نور کو کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں۔ اب یہ نور چلا آدم، پھر وہاں سے شیش ہوتے ہوتے کہاں پہنچا؟ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ ابراہیم کی نسل میں نبوت نہیں رہی، نبوت کہاں چلی گئی؟ جناب اسحاق کی نسل میں۔ اسحاق کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں، اسماعیل کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، عبرانی لفظ ہے۔ اسرائیل یعنی عبداللہ۔ اب جو یعقوب کا نام اسرائیل ہوا تو جو ان کی نسل آگے بڑھی تو وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ سارے انبیاء کدھر چلے گئے؟ بنی اسرائیل میں، یعنی اسماعیل کی نسل میں، اسحاق کی نسل میں۔ ابراہیم کی نسل میں نبوت نہیں رہی، مگر یہ نور کہاں گیا؟ اسحاق کی نسل میں کہ اسماعیل کی نسل میں؟ اسماعیل کی نسل میں۔ اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے، مگر یہ نور اسماعیل کی نسل میں ہوتا 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 کہاں تک پہنچا؟ عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائیڈ کیا۔ آدھا نور جو ہے اس کائنات میں آیا ہے عبداللہ کے ذریعے سے، اور آدھا نور اس کائنات میں آیا جناب ابو طالب کے ذریعے سے۔ تو ابراہیم تک تو نبیوں کا سلسلہ رہا، ابراہیم کے بعد عبد المطلب اور ابو طالب تک کوئی نبی نہیں ہے بیچ میں،
مگر آپ پڑھتے کیا ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، طاہر رحموں میں تھا. اس کا مطلب بتاؤں کیا ہوا؟ یعنی یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب کے ایمان کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ابو طالب سے لے کر کے حضرت آدم تک جو پورا سلسلہ ہے اس کے یہ ایمان کا اعلان کر رہا ہے. تو اب یہ لوگ یہی تو زیارت میں کہہ رہا ہوں، پاک صلبوں میں طاہر رحموں میں ہوتے ہوئے اس کائنات میں آئے. ہو گئی بات. سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ جو نور آیا ہے آدم سے چل کر کے حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب تک، اس نور کے ساتھ ساتھ ان انوار کے ساتھ ساتھ کیا فاطمہ کا نور بھی تھا؟ صلوات بر محمد. یہاں بات ہے. سمجھ نہیں سمجھ؟ اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ یہ سارے انوار تو چلے ہیں پاک صلبوں سے ہوتے ہوئے، طاہر رحموں سے ہوتے ہوئے، لیکن فاطمہ کا نور نہ آدم کے صلب میں ہے، نہ ابراہیم کے صلب میں ہے، نہ اسماعیل کے صلب میں ہے، نہ عبد المطلب کے صلب میں ہے، نہ عبداللہ کے صلب میں ہے. پھر کیسے آیا؟ اس کے لیے دو روایتیں ملتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں طریقہ اللہ نے اپنایا ہو. صلوات بر محمد. سنیے نمبر ایک کہ اللہ نے جب فاطمہ کے نور کو بھیجنا چاہا، ان صلبوں میں نہیں آیا، تو خدا نے پیغمبر کو بلایا عرش پر. سنا ہے نا؟ معراج اس کے لیے ہوئی. وہاں جب پیغمبر اکرم پہنچے تو حضرت کو ایک عدد ایپل سیب دیا گیا. سیب کو جب چاک کیا اس میں سے ایک نور ساطع ہوا. اے جبریل یہ کیسا نور ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. ایک یہ روایت کہ ڈائریکٹ بہشت سے پیغمبر کی صلب میں فاطمہ کا نور منتقل ہوا اس طریقے سے. ایک روایت یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو، تو اللہ نے دونوں طریقہ اپنایا ہو، کہ اللہ نے جناب پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ آپ خدیجہ سے الگ ہو جائیے. رسول اللہ سے بڑا کوئی طاہر اور پاک ہے اس کائنات میں؟ ہے؟ آپ خدیجہ سے الگ ہو جائیے. گھر چھوڑ دیا. کہاں رہ رہے ہیں؟ روایت میں ہے جناب مولا کائنات کے گھر، اپنے یہاں سے آنا جانا بند. روزہ رکھیے. 40 دن تک اللہ نے پیغمبر کو روزہ رکھوایا. افطار دنیا کے کسی چیز کا سے آپ کا افطار نہیں ہوگا، آسمان سے افطار آئے گی. ڈیلی جبرائیل امین رسول اللہ کے لیے افطار کا سامان لے کے آتے تھے. آپ کی سسرال کہاں ہے؟ راجولہ میں. اب یہاں فرض کیجئے جو ہے وہ یہیں رہ کر کے آدمی کی کسی کی یہیں سسرال ہو فرض کیجئے، اور 1 مہینے تک جو ہے وہ آدمی گھر سے غائب رہے، تو چیمی گوئیاں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے کیوں نہیں؟ یہ ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر بھی ایک دن مولا کائنات کو پیغمبر نے بھیجا گھر کہ جاؤ خدیجہ سے کہہ دو کہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، حکم الہی ہے، جب یہ بینڈ ہٹ جائے گا میں گھر آتا ہوں. 40 دن تک روزہ، افطار کا سامان کہاں سے؟ آسمان سے. پیغمبر رحمت للعالمین ہے. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر بلند اخلاق پر فائز ہیں. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ان سے بڑا تو اخلاق والا کوئی ہے نہیں. اب اگر افطاری کے ٹائم کوئی آ گیا تو اتنا تو کہیں گے نا بسم اللہ. تو عقلی بات ہے نا بھائی. ابھی آپ فرض کیجئے وہ منگا لیجئے کہ وسیع حسن صاحب یہاں ہیں، مجلس کے بعد گئے نہیں، پھر یہیں جو ہے وہ مجلس تک رکے ہیں، تو بھائی جاؤ کچھ ذرا سینڈوچ لے آؤ. وہ آ گئی سینڈوچ، تو جس وقت سینڈوچ منگوایا اس وقت یہ نہیں تھے مثلا، اور جب آ گئی تو یہ بھی آ گئے. تو اخلاق کا کیا تقاضا ہے؟ ارے بھائی ایک ہی لے لیجئے، اچھا ایک ٹکڑا لے لیجئے. یہ تو جب آپ کے اندر اتنا اخلاق ہے تو رسول اللہ
تو اب معلوم ہے افطاری آئی، کوئی آ گیا بسم اللہ کھا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن 40ویں دن جو اسپیشل افطاری آئی ہے اس دن ساتھ ساتھ آرڈر آیا ہے، آج والی افطاری میں کوئی شامل نہیں ہوگا، آپ کسی کو مدعو نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ علی بھی آج کی اس افطاری میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے، بقیہ بیٹھ جائے گی، واپس جائے گی. پیغمبر اکرم نے 40ویں دن بھی وہی آسمان سے افطاری آئی، اس کو نوش فرمایا. اور اب بزرگوں کا ہمارے فرمانا ہے اس طریقے سے ڈائریکٹ فاطمہ کا نور بغیر کسی نبی بغیر کسی ولی کے صلب میں گئے، ڈائریکٹ پیغمبر کے صلب میں نور فاطمہ منعقد ہوا. تو آ گئی بات. اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہ مجلسیں کب سے ہو رہی ہیں؟ نہیں کل سے تو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی تو ہی ہے نا. مولانا ذکی صاحب آئے تھے اور کون آیا تھا اور کون آیا تھا. تو اب صاحب جو ساری قوم تو ملک جو نہیں بلاتی ہے، ایک دو آدمی کی ذمہ داری، بھیا تم کسی کو سمجھو بلا لو. اب انہوں نے بلایا، معلوم ہوا صاحب جو اس سے پہلے جو ذاکرین آئے کیا زبردست مجلس ہوئی. اب جو باہر نکلے تو مجلس کس نے پڑھی؟ مولانا نے، ذکی صاحب نے مثلا، زبردست. اور جس نے بلایا ہے مثلا کیا نام ہے آپ کا؟ غلام بھائی نے فرض کیجئے بلایا ہے. اب غلام بھائی کیسی رہی مجلس پڑھی اس نے اچھی، اور کالر کون ٹائٹ کر رہا ہے؟ بلانے والا. کیوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے اتنی اچھی مجلس سن لی. الٹا بھی ہوتا ہے، وسیع حسن صاحب کو بلا لیا، اب وہ صاحب 2 دن بور ہونے کے بعد تیسرے دن بلانے والا آئے گا ہی نہیں، یار بلا وجہ کی باتیں سننا پڑے گی. تو اگر آپ نے گڑبڑ کی تو بھی، جبکہ خراب میں نے کی ہے مگر بھاگ رہے ہیں آپ. مجلس اچھی پڑھی ہے ذکی صاحب نے، کالر ٹائٹ کر رہے ہیں آپ. کیوں کہ میری وجہ سے اتنی اچھی مجلس آپ کو سننے کو ملی. تو جو ذریعہ بنتا ہے دلاور بھائی، جو واسطہ بنتا ہے، اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اتنا بڑھیا ذاکر بھائی نے لا کے دیا تم کو، اتنی بڑھیا مجلس بھائی نے سنائی تم کو. تو اب آدم سے لے کر کے عبداللہ تک اور ابو طالب تک جتنے لوگ ذریعہ بنے ہیں وہ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ ہوں گے سید الانبیاء، ہوں گے سید الاوصیاء، مگر اتنا بڑا پیغمبر ہمارے ذریعے تم کو ملا ہے، اتنا بڑا امام ہمارے ذریعے تم کو ملا ہے. تو وہ علی ہو یا نبی یا بقیہ 11 امام، ان کے اس دنیا میں آنے میں احسان ہے انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا. سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، ہم ذریعہ ہم ذریعہ ہم ذریعہ. فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ نہ کوئی نبی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی ولی احسان جتا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس طریقے سے نور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے صلب میں آیا، اور صلب پیغمبر سے اب نور فاطمہ منتقل ہوا کہاں؟ رحم خدیجہ میں. اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے اب آپ بہار الانوار سنیے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ روایت نقل کی ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن محمد خلیلی سے. انہوں نے نقل کی ہے محمد ابن ابی بکر فقیہ سے. انہوں نے نقل کی ہے احمد ابن محمد نوفلی سے. انہوں نے نقل کی ہے اسحاق ابن یزید سے. انہوں نے نقل کی ہے حماد ابن عیسیٰ سے. انہوں نے نقل کی ہے زرعہ ابن محمد سے. زرعہ نے نقل کیا ہے جناب مفضل ابن عمر سے. حضرت مفضل ابن عمر یہ صحابی ہیں بڑے کلوز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. مفضل ابن عمر کہتے ہیں
مفضل ابن عمر کا، یہ کہ میں نے پورا سلسلہ وہاں تک سنا دیا، میں نقل کر رہا ہوں علامہ مجلسی سے، علامہ مجلسی نے احمد ابن محمد سے، انہوں نے مفضل ابن عمر سے۔ مفضل چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں کے بہت قریبی صحابی ہیں۔ خود مفضل کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام کیف کان ولادت فاطمہ علیہ السلام۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولا ذرا فرمائیے کہ بی بی کی ولادت کیسے ہوئی؟ امام نے فرمایا نعم، فقال نعم۔ اب یہ فقال نعم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، ہاں سے کیا مطلب ہوا؟ یہ اس طرح کے جملے آپ ڈکشنری دیکھیں، نعم مانے ہاں، فقال نعم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا جب چھیڑا ہے تو سن ہی لو، جب پوچھا ہے تو بیٹھو۔ نعم، ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ حجرتها نسوة مکہ فکن لا يدخلن علیہا ولا يسلمن علیہا ولا يترکن امرأة تدخل علیہا۔ امام نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر لی تو اب مکے کی عورتوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کامل بائیکاٹ کر دیا جناب خدیجہ کا۔ بائیکاٹ کی وجہ کیا تھی وہ ابھی خود بھی آ جائے گا، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔ اول تو یہ بات بکواس ہے کہ جناب خدیجہ کی جو ہے وہ ایج 40 سال تھی، نمبر 1، یا ان کی شادی ہو چکی تھی، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ جناب خدیجہ کی جو ایج ہمارے یہاں شیعوں میں معتبر مانی جاتی ہے وہ 25 سال، 27 سال، زیادہ سے زیادہ 28 سال، یعنی یا تو خدیجہ اور رسول اللہ کی عمر سیم تھی، 25 سال یا 2 سال 3 سال کا زیادہ فرق تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اتنا بڑا بزنس پھیلا ہوا تھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اچھے خاندانوں کے یہاں کمیشن پر کام کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کہا جائے تو ملینر ہے نا، ٹریلینر بھی ہو سکتا ہے آج کی گنتی کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اس کو کنورٹ کریں تو ہر آدمی چاہے گا کہ اگر ان کے یہاں شادی ہو جاتی تو اپنا جو ہلکا پھلکا بزنس ہے وہ تو ہی ہے، خدیجہ والا ہی مرج ہو جاتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، ہے نا۔ ڈائریکٹ تو کسی کی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہاں تو کیسے پیغام جائے گا۔ اب ایک صاحب آئے غلام صاحب کے پاس، بھائی غلام بھائی ذرا اپنی بیوی کو بھیجو، ذرا بات کر کے آئیں۔ وہاں سے وہ منہ لٹکا کے چلی آئیں، جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ پھر کوئی آیا، ہمیں شافین تم ذرا کہو، جو ہے وہ تو ان کی بیوی گئیں وہاں سے، تو جو گئے وہ سب وہاں سے واپس آ گئے۔ شادی کس سے کی جناب خدیجہ نے؟ رسول خدا سے۔ پیغمبر نے رشتہ دیا تھا یا انہوں نے بھیجا تھا؟ ہو گئی نا بات۔ تو اتنا جو ہے وہ مکے کی عورتوں کے تپنے کے لیے کافی تھا، اور سمجھ آ رہی نہیں بات؟ اب یہ اتنا تپ گئیں کہ کن لا يدخلن علیہا، کوئی خدیجہ سے ملنے نہیں آتا تھا، ولا یسلمن علیہا، کوئی خدیجہ کو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی باہر کی بھی ملنے آ جائے، کہاں جا رہی ہو، چلو واپس چلو، ولا یترکن، وہ باہر کی بھی دوسری لیڈیز کو بھی خدیجہ سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ فاستوحشت بذالک خدیجہ، اگر پورے شہر میں کوئی لیڈی اتنی اکیلی ہو جائے تو وحشت ہوگی نہیں ہوگی، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہوا تو، لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ خدیجہ کو اپنی تنہائی کا ٹینشن نہیں تھا۔ وَكَانَتْ ہَمُّهَا وَجَزْعُهَا لرسول اللہ، وہ سارا ٹینشن کس کے لیے تھا؟ پیغمبر کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَكَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذْرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک ہو گیا۔ فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ، اب جب رحم خدیجہ میں نور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ منعقد ہو گیا،
اب سنیے یہاں سے، کانت تحدثها من بطنها وتصبرها، تو جناب فاطمہ ماں کے شکم سے ماں سے بات کرتی تھی، پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے۔ تحدثها من بطنها وتصبرها، ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی اور وہیں شکم سے ہی ماں سے گفتگو کرتی تھی۔ وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ، اور اس بات کو جناب خدیجہ نے اپنے ہی تک محدود رکھا، پیغمبر سے ذکر نہیں فرمایا۔ فَدَخَلَ رسول اللہ یوماً، ایک دن پیغمبر آئے گھر میں، کمرے میں۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ موبائل سب کے پاس ہے، وہ یہاں قبا کے جیب میں رکھ لیا، اور وہ صاحب ٹھنڈک بہت ہے، ابھی آپ لکھنؤ چلے جائیے تب سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے علاقے میں چلے جائیے آپ تب مزہ آ جائے گا ٹھنڈک کا۔ تو وہ کنٹوپ ونٹوپ یہاں آدمی نے یہاں تک باندھ لیا ہے، یا شال وال باندھ رکھی ہے، کان بھی نہیں دکھ رہا ہے، اور ایک بلوٹوتھ کان میں لگا لیا اور اوپر سے شال باندھ لی، کنٹوپ لگا لیا، دکھائی دے گا کچھ کان میں، اور اب بیٹھے کمرے میں اکیلے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ ضرور، آپ گھبرائیے مت۔ اب اگر کوئی کمرے میں آ جائے اور آپ کو اکیلے اس طرح بات کرتے دیکھے تو کسی کو تعجب ہوگا؟ سب سمجھ جائیں گے کہ موبائل جیب میں ہے، بلوٹوتھ کان میں ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی خاتون کمرے میں اکیلی بیٹھی بات کر رہی ہو، جب یہ موبائل تو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ ایک دن یہ بات کر رہی تھی اسی طرح سے، تب تک رسول اللہ آ گئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ فدخل رسول اللہ یوما فسمع خدیجہ تحدث فاطمہ، پیغمبر نے دیکھا کہ جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں۔ فقال لها یا خدیجہ من تحدثین، خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ قالت الجنین الذی فی بطنی، اس بچے سے جو میرے شکم میں ہے، یحدثنی و یؤنسنی، جو مجھ سے بات کرتا ہے، میرا مونس ہے، ہمدم ہے۔ قال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، شاید یہ آئے بھی تھے اسی لیے، ھذا جبریل، اے خدیجہ ابھی تازہ، جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں یا خبر دے کے گئے ہیں، انہا انثی، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا نہیں ہے، وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے۔ کوثر کل والا ذہن میں رکھیے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اس کے ذریعے چلائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاءِ وحیہ، اور اللہ اسی کی اولاد کو وحی کے خاتمے کے بعد زمین پر اپنی حجت اور اپنا خلیفہ قرار دے گا، اسی کی اولاد کو۔ فَلَمْ تَزَلْ خَدِیجَةُ عَلَى ذَلِكَ، یہ معاملہ چلتا رہا، إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ بی بی کی ولادت کا وقت آ گیا۔ یہ امام کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں کہ آپ اعتراض کریں کہ ولادت کہیں کہ ظہور کہیں، ہم تو بھیا وہ کہیں گے جو امام نے کہا ہے، صلوات بر محمد و آل۔ إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا فَوَجَّهَتْ إِلَىٰ نِسَاءِ قُرَيْشِ، اب جب یہ وقت آیا پیدائش کا تو قریش کی عورتوں کے پاس پیغام کہلوایا کہ انت عالین لتلین منی ما تلی النساء من النساء، آؤ بھائی تم لوگ، یہ موقع ہے، جیسے عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں ایسے وقت پر، تو تم لوگ آؤ ہمارا کچھ ساتھ دو۔ فارسلنا الیہا، اب ان کی تپن سنا رہا ہوں میں۔ قریش کی عورتوں نے جواب کہلایا، انتی عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ کون سی بات نہیں مانی؟ وہی نا، سب تو ایک کوئی نہ کوئی رشتہ لے کے گئی ہیں، تو وہ تپن وہ ہے، انتی عصیتنا وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، تم نے ہماری نافرمانی کی، تم نے ہماری بات نہیں مانی، وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا،
یتیم ابی طالب، اور تم نے محمد سے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم سے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ تو ان عورتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تزوجت محمدن یتیم عبداللہ، لیکن کیا کہا ان سبوں نے؟ تزوجت محمدن یتیم ابی طالب۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ عبداللہ کی جگہ یہی کیس ہوا ہے ان بیٹیوں کا بھی جو کل میں ذکر کر رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، غور کر رہے ہیں؟ یہی کیس ہوا۔ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی۔ ہے کیا ان کے پاس؟ فقیراً لا مال لہ، پھوٹی کوڑی تو ہے نہیں ان کے پاس، اور تم نے فقیر آدمی سے شادی کر لی۔ معاذ اللہ۔ لسنا نجی، ہم لوگ نہیں آئیں گے، ولا نلی من امرکی شیئا، ہم تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ مطلب جیسے آج کی زبان، جو کیا ہے جھیلو، جو کیا ہے بھگتو، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، لہذا ہم نہیں آئیں گے۔ فاغتمت خدیجہ لذالک، جناب خدیجہ کو اس بات کو سن کے کافی صدمہ ہوا۔ فبینا ہی کذالک، اب ظاہر ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا، کوئی ایک لیڈی تو ہو، کوئی جو کم از کم بچے کو گود میں لے لے۔ فبینا ہی کذالک، اب اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اب کیا ہوگا، کوئی نہیں، ایک دم اکیلی۔ فبینا ہی کذالک اذ دخل علیہا 4 نسوہ، اتنے میں 4 عورتیں، سمرن طوال، گیہواں کلر، لامبی لامبی، کأنہن نساء بنی ہاشم، ایسا لگ رہا جیسے خاندان بنی ہاشم کی عورتیں ہوں۔ آپ بتائیے، کمرہ بند ہے، کسی نے کھٹکھٹایا نہیں، کسی نے بیل نہیں بجائی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، 4 عورتیں آ کے آپ کے سامنے، تو بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، دہشت میں آئے گا نہیں آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ فَفَزِعَتْ مِنْهُنَّ لَمَّا رَأَتْهُنَّ، تو ایک عجیب سا محسوس ہوا جب ان لوگوں کو دیکھا، تو اب ان سب نے دیکھا کہ خدیجہ کو کچھ وحشت ہو رہی ہے، تو قالت احداہن، تو وہ جو 4 عورتیں آئی تھیں ان میں سے ایک بولی، لا تحزنی یا خدیجہ، خدیجہ ٹینشن مت لو، فَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ إِلَيْكِ، ہم لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہیں آپ کے پاس، بھیجے گئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ، ہم لوگ جن پری بھوت نہیں ہیں، نحن اخواتک، ہم لوگ آپ کی بہنیں ہیں۔ اینا سارا، اب جو بول رہی تھی اس نے سب کو پہچنوایا، کہتی ہے اینا سارا، میں سارا ہوں۔ وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہے۔ وہی رفیقتک فی الجنہ، اور یہ تو جنت میں آپ کی ساتھی بھی رہیں گی۔ وہذہ مریم ابنت عمران، اور یہ جناب مریم ہیں۔ وہذہ کلثوم اخت موسیٰ، اور یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن۔ بعثنا اللہ الیکی لنلی منکی ما تلی النساء من النساء، اللہ نے ہم لوگوں کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اس موقع پر جو عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں ہم آپ کا وہ کام کر سکیں۔ فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، واخری عن یسارہا، ایک بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، اور تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی۔ فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اور اس طریقے سے ان 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں فاطمہ زہرا کا پاک و پاکیزہ وجود اس کائنات میں آیا۔ یہاں تک تو ہو گئی بات۔ اب میں آپ کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کر دوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے، بھول گیا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین،
یہ لوگ اپنے چکر میں ہیں، اپنے جگاڑ میں ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ آیت یہاں چپکتی ہے. کیسے؟ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا. غور کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ جب کوئی نہیں ہوگا تو جھیلیں گی، تب آئیں گی، تب جھکیں گی. ارے بھائی غلطی ہو گئی، چھوڑو، اب جو ہوا وہ ہوا، معاف کرو. ہوگا نا؟ یہ جو ہے دباؤ بنا رہی ہے کہ ہماری اہمیت ظاہر ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہی تھے کہ تم لوگ نہ آؤ. کیوں اللہ کیوں چاہتا تھا؟ کہ تم کو پتا ہے کہ پیدائش کس کی ہے؟ کہ کس کی؟ کہ مرکز آیہ تطہیر. جو مرکز آیہ تطہیر ہے، نجس عورتوں کا ہاتھ اس کی ولادت میں لگ کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اب روایت کہتی ہے فَلَمَّا سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضُ، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اَشْرَقَ مِنْهَا النُّور، بی بی سے ایک نور چمکا، ایک نور ساطع ہوا. حتی دخل بیوتات مکہ، مکے کے ایک ایک گھر میں یہ فاطمہ زہرا کا نور پہنچا. نہیں کہ مکہ، بلکہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّور. نہ مشرق نہ مغرب، کوئی جگہ ایسی بچی نہیں جہاں نور فاطمہ کی روشنی نہ پہنچی ہو. وَدَخَلَ عَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اب یہ 4 عورتیں تو آئی تھیں جو عورتیں ہیں، انسان ہیں. جب پیدائش ہو گئی تو 10 عدد حوریں آئیں. اب كُلُّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ مَعَهَا طَسْطٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، ہر ایک کے پاس لگن، تشت جنت کا. وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور لوٹا کہاں کا؟ جنت کا. وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور لوٹے میں آب کوثر. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب کوثر پیغمبر آ رہی ہے تو دنیا کا پانی استعمال ہوگا. آب کوثر. فَتَنَاوَلَتْهَا الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، تو جو لیڈی سامنے تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا. فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، اور اس نے شہزادی کو آب کوثر سے غسل دیا. یہاں تک تو ہو گیا. اب سنیے. وَأَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْنِ، اور پھر اس لیڈی نے 2 عدد سفید کپڑے نکالے. 2 عدد سفید کپڑے کاہے کے لیے؟ اشد بیاضا من اللبن، اور ایسا سفید کہ دودھ فیل ہے اس کے آگے، دودھ سے زیادہ سفید. واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. فلفتها بواحدہ، ایک کو اس خاتون نے بی بی کے جسم پر لپیٹ دیا تو ختم ہو گئی بات. نہ دوسرا کیوں؟ دوسرے کے لیے روایت یہ ہے کہ فلفتها بواحدہ، ایک کو لپیٹ دیا. وقنعتها بالثانیہ، اور دوسرے کا مقنع بنا دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ پیغام گھر لے کے جائیے کہ تم اپنے آپ کو جس کی کنیز کہتی ہو اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا ہے. اب کنیز سیدہ وہی ہے کہ جس کے سر سے چادر نہ اترنے پائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ثم استنتقتها، اور پھر جب غسل ہو گیا، کپڑا پہنا دیا گیا، مقنع لگا دیا گیا، اب انہی جو ہے وہ عورتوں نے، روایت کہتی ہے امام نے کہا ثم استنتقتها، پھر ان لوگوں نے بی بی سے کہا کچھ بولیے. سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات؟ یہ
ابھی تو پیدا ہوئی ہیں، یہ کیا بولیں گی؟ ارے تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا، جاؤ غسل دے لیا، کپڑا پہنا دیا، جاؤ، اب یہ کیا بکراتی کر رہی ہو کہ صاحب کچھ بولیے؟ تو عجب نہیں وہ جواب دے، اچھا ہم سے کیا مطلب بولے یا نہ بولے، ہم تو تمہارے چکر میں بلوا رہے تھے کہ تم لوگ کل کو نہ پھنس جاؤ کہیں۔ ہم نے کہا ان کے بولنے سے ہم سے کیا مطلب، کہا اگر آج نہیں بلوائیں گے تو کل کو پھنس جاؤ گے تم لوگ۔ ہم نے کیا مطلب، کہا کیا تم نے پیغمبر کے لیے نہیں سنا ہے، پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جب یہ حدیث آئے گی کہ علی کف میں فاطمہ ہے، اور جب علی کف میں فاطمہ ہے تو یہ بات آئے گی کہ علی تو پیدا ہوتے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پر بولے، فاطمہ کہاں بولی؟ اب اگر فاطمہ نہیں بولیں گے تو کفو کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو ہم تمہارے لیے کروا رہے ہیں۔ ثم استنطقتھا، پھر ان سبوں نے کہا بولیے، فنطقت فاطمہ بالشہادتین، جناب فاطمہ زہرا بول پڑی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا بول پڑی، کیا بولی؟ فنطقت فاطمہ بالشہادتین۔ شہادتین کیا ہے غلام بھائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، تو کلمہ ایسے ہی تو پڑھا جائے گا نا؟ جتنے لوگ ہیں ذرا بتائیے میں شہادتین پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ میں نے صحیح پڑھا کہ غلط؟ صحیح نا؟ جناب فاطمہ یہاں روایت ہے کہ فنطقت بالشہادتین، فاطمہ بول پڑی شہادتین کے ذریعے، تو شہادتین کا مطلب یہی بولنا چاہیے تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ پہلا والا کلمہ تو ہماری آپ کی طرح پڑھا، لیکن دوسرا اور تیسرا کلمہ ہمارے آپ کی طرح نہیں پڑھا، اور جس طرح انہوں نے پڑھا اس طرح دنیا میں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا؟ فنطقت فاطمہ بالشہادتین وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو ہماری طرح آپ کی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد فرماتی وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ ہے کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا؟ تیسرا کلمہ وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب یہاں سے ایک بات سن لیجئے، تمام۔ وَوَلْدِي سَادَةُ ثُمَّ، یہ اس کو ایک ربط، ایک روایت آج سناؤں گا۔ ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر جناب فاطمہ زہرا نے ان چاروں کو سلام کیا۔ تو ایک تو یہ کہ بھائی سلام کر لیا جنرلی، سلام علیکم سلام علیکم، نہ اس طرح نہیں کیا۔ ثم سلمت علیہن وسمت کل واحدۃ منہن باسمہا، اور سب کو سلام کیا نام لے لے کر کے، مطلب سارا، اے مریم، اے کلثوم، اے آسیہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آسیہ کب ہے؟ سارا کب جا چکی اس دنیا سے؟ مریم سب سے جو ہے وہ چھوٹی، اس میں مریم ہی ہے جناب عیسیٰ کی والدہ، بقیہ سب پہلے ہیں، ہے نا؟ موسیٰ کی بہن، اور اس سے پہلے سارا جناب ابراہیم کی زوجہ، 500 سال 1000 سال پہلے جو بیویاں اس دنیا سے آ کے جا چکی ہیں، ان کو تو فاطمہ پیدا ہوتے ہی پہچان لیں، تو کیا کل کو قیامت میں فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کو نہیں پہچان پائیں گی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔
یہاں پر پہچاننے کی بات جو ہے، ایک روایت اور سن لیجئے، اگرچہ مجلس 45ویں منٹ میں داخل ہو گئی ہے، لیکن ایک 5-7 منٹ میں اس قصے کو سن لیجئے کہ کل کو جیسے یہاں پہچانا ان کو، کل کو میدان محشر میں آپ کو کیسے پہچانیں گے. اور مجلس تمام اچھی سی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ وہ صحابی پیغمبر ہیں جو 5ویں امام تک انہوں نے زیارت کی ہے، زندہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کا پیغام سلام بھی 5ویں امام تک لے کے آئے ہیں. ایک دن جابر کا کیا موڈ ہوا. ہر آدمی کبھی کبھی شوق ہوتا ہے نا کہ یار تبلیغی مجلس بہت سن چکے، تھوڑا واہ واہ والی ہونی چاہیے، تھوڑی فضائل والی ہونی چاہیے، تھوڑی نعرے والی ہونی چاہیے. اس دن جو ہے لگتا ہے جناب جابر کا بھی موڈ ایسے ہی ہو گیا کہ مولا کوئی نعرے والی حدیث سنا دیجیے آپ. یہ میرے جملے ہیں، جابر کا جملہ وہ سناتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جعلت فداک قال جابر لأبی جعفر علیہ السلام، جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے کہا جعلت فداک یابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر آپ پر قربان ہو جاؤں، حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جد ماجدہ حضرت زہرا کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے کہ اذا انا حدثت بہ الشیعہ فرحوا ذالک، کہ جب میں آپ کے شیعوں کو روایت بیان کروں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں، مست ہو جائیں. امام نے کہا کہ بیٹھو پھر اب جب چڑھا ہے تو سنی لو. صلوات بر محمد و آل محمد. سنو تو جناب جابر صاحب سنیے، حدثنی ابی عن جدی. اب امام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے. عن جدی، انہوں نے میرے جد سے یعنی امام حسین علیہ السلام یا حضرت علی علیہ السلام سے. انہوں نے عن رسول اللہ، پیغمبر سے. قال، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، ڈائریکٹ اب اشارہ کر کے کہ مجھ سے میرے والد نے، مجھ سے جد نے، ان سے رسول اللہ نے. قال یعنی رسول اللہ نے فرمایا اذا كان يوم القیامہ نصب للانبیاء والرسل منابر من نور، جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. فیکون ممبری اعلی منابرہم یوم القیامہ، تو اب قیامت میں میرا ممبر سارے ممبروں سے اونچا ہوگا. ثم یقول اللہ، پھر آواز قدرت آئے گی یا محمد اخطب، محمد خطبہ دو. فاخطب بخطبۃ، پھر میں محشر میں ایسا خطبہ دوں گا کہ لم یسمع احد من الانبیاء والرسل بمثلها، کہ انبیاء اور رسولوں نے خطبہ دینا تو دور کی بات، کسی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا آج تک. ثم ينصب للاوصیاء منابر من نور، پھر وصیوں کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا. وینصب لوصی علی بن ابی طالب فی اوساطہم ممبر من نور، پھر بیچوں بیچ میرے وصی علی کا ممبر رکھا جائے گا اور ان کا ممبر سارے ممبروں سے اونچا ہوگا. ثم یقول یا علی اخطب، علی تم بھی خطبہ دو. فیخطب بخطبۃ، علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. ثم ينصب لأولاد الانبیاء والمرسلین، پھر انبیاء کی اولادوں کے لیے ممبر رکھا جائے گا نور کا. فیکون لابنائی وسبطائی وریحانتائی ایام حیاتی ممبر من نور، پھر میرے ان دونوں بچوں کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا. ثم یقال لہما، پھر ان دونوں سے بھی کہا جائے گا اخطبا، آپ لوگ بھی خطبہ دیجئے. فیخطبان بخطبتین، یہ دونوں حسن حسین بھی ایک ایک خطبہ دیں گے کہ لم یسمع احد من اولاد الانبیاء والمرسلین کسی نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. ثم ینادی المنادی، اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا. وہ کون ہوگا پکارنے والا؟ وہو جبرائیل علیہ السلام. این فاطمہ بنت محمد، کہاں ہے؟ وَأَيْنَ خَدِیجَہ بنت خویلد،
کہاں ہے خدیجہ؟ وَأَيْنَ مَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَان وَأَيْنَ آسِيَةَ بِنْتُ مُزَاحِمٍ أَيْنَ أُمُّ كُلْثُومٍ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَيَقُمْنَ، جب سوال ہوگا کہاں ہیں یہ لوگ، فَيَقُمْنَ، تو یہ لوگ قیام کریں گی. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، پھر خدا کا سوال ہوگا، یا اہل الجامع لمن الکرم اليوم، محشر والو بتاؤ آج کرم، عزت، بزرگی کس کے لیے ہے؟ سارا مجمع چپ. فیقول، کوئی جواب نہیں دے گا. کون جواب دے گا؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، یہ لوگ جواب دیں گے کیا؟ للہ الواحد القہار، آج عزت و بزرگی سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فیقول اللہ تعالی، جب یہ کہیں گے ساری قدرت عزت بزرگی خدا کے لیے، تو اب اللہ کہے گا یا اہل الجمع، اے محشر والو، انی قد جعلت الکرم، اور ہم نے اب اپنی یہ عزت و بزرگی عطا کر دیے کس کو؟ لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، میں نے یہ عزت و بزرگی آج عطا کر دیے کس کو؟ پنجتن پاک کو. یا اہل الجمع، اے مجمع والو، اے محشر والو، تعتع الرؤوس وغض الابصار، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو. فإن هذه فاطمہ تسیر الی الجنہ، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ تشریف لے جا رہی ہیں جنت کی طرف. فیأتیہا جبرائیل بناقۃ، جبریل پھر ایک ناقہ لے کے آئیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ، جو روایت کہتی ہے کہ 1,00,000 فرشتے ادھر، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، 1,00,000 فرشتے جو اس سواری کو اٹھائے ہوئے، اس طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گی. حتی یسیرونہا علی باب الجنہ، یہاں تک کہ یہ فرشتے اس پروٹوکول کے ساتھ بی بی کو کہاں لے کے پہنچیں گے؟ جنت کے دروازے پر. فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفَتْ، جیسے ہی بی بی جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، تلتفت، رک جائیں گے. فیقول اللہ، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کس وجہ سے آپ رک گئی ہیں؟ وقد امرتک بک الی جنتی، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، جائیے. فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میں رک گئی ہوں اس لیے تاکہ آج میری قدر و منزلت ظاہر ہو جائے سب پر. فیقول اللہ، پھر اللہ کا جواب ہوگا، یا بنت حبیبی ارجعی، ایسا ہے تو اے میرے حبیب کی بیٹی واپس جائیے. فانظری، اور وہاں جا کے آپ خود دیکھیے. یہی تو بات کہی تھی نا کہ پیدا ہوتی جب ان کو پہچان لیا تو آپ کو نہیں پہچان پائیں گے، اپنے بیٹے کے عزاداروں کو نہیں پہچان پائیں گے. ہاں، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک، جائیے محشر میں خود چیک کیجئے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو، خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، ہاتھ پکڑیے جنت میں بھیج دیجئے. اب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. قال ابو جعفر علیہ السلام، اس کی ایک مثال دے دوں میں جو امام نے یہاں استعمال کی. جناب فاطمہ آئیں گی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو کسان لوگ ہیں وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. قدیم زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگوں کو گیہوں پیدا ہوتا تھا تو اس کو بورے میں رکھ کر کے بھوسے میں رکھ دیتے تھے کسان لوگ. اس کے باوجود گھن لگ جاتا تھا، خراب ہو جاتے تھے. تو 4 مہینے 6 مہینے بعد کسان چیک کرتا ہے، وہ سارا گیہوں نکالتا ہے، وہ گھن لگ رہا ہے تو اس کو پھر وہ صاف کرواتا ہے. عورتیں آتی ہیں اس کو صاف کرتی ہیں. صاف کرنے کے بعد جو خراب گیہوں ہوتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، جو اچھا ہے وہ پھر رکھ دیا جاتا ہے. یہ جو صفائی میں خراب گیہوں گھنا ہوا نکالا گیا ہے اس میں سب خراب نہیں ہوتے، وہ جھٹکے میں کچھ اچھے بھی چلے جاتے ہیں. تو جو روایت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ محلے بھر کے جو پرندے ہوتے ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں وہاں جہاں پھینکا ہے آپ نے، اور وہ اپنے پنجوں سے ہٹا ہٹا کر کے جو اچھے دانے ہوتے ہیں وہ چن لیتی ہیں، ہے نا. امام باقر علیہ السلام نے یہی مثال دی ہے جناب فاطمہ کے لیے محشر میں. اور قسم کھا کے سنیے، قال ابو جعفر علیہ السلام واللہ یا جابر
خدا کی قسم اے جابر انہا ذالک اليوم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دن یعنی محشر کے روز لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردا۔ فاطمہ زہرا اس دن محشر میں سے ساری پبلک کے درمیان سے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح چن لیں گی جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اب یہ چھٹ گئے، اب ان کو جناب فاطمہ لے کے چلیں گی۔ یہاں کہتے ہیں فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب ان کے شیعہ پہنچیں گے جنت کے دروازے کے پاس تو اب امام کہتے ہیں کہ یُلْقِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ أَن يَلْتَفِتُوا، اللہ ان شیعوں کے دل میں ڈال دے گا کہ میں تم بھی رکو، اور یہ لوگ رک جائیں گے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، جب یہ رک جائیں گے تو اللہ ان سے الٹا پوچھے گا کہ یا احبائی ما التفاتکم، کیوں بھیا آپ لوگ کیوں رک گئے؟ وقد شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی، ہم نے آپ کے میٹر میں اپنے نبی کی بیٹی کی شفاعت قبول کر لی ہے، تو آپ لوگ جائیے، آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فیقولون، تو اب یہ شیعہ لوگ جواب دیں گے، اپنی حیثیت پہچانیے، کوشش کیجئے یہ جو 10 دن ہیں نکل سکتے ہیں جتنا نکلیے شہزادی کی مجلس میں۔ فیقولون، پھر یہ لوگ جن کا خود ابھی معاملہ خراب تھا، شہزادی کے طفیل میں بچے ہیں، یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، خدا ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہماری بھی قدر واضح ہو جائے، ہم کیا ہیں۔ فیقول اللہ، پھر خدا کا جواب ہوگا یا احبائی ارجعوا، تو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ بھی واپس جائیے۔ وانظروا، اور جا کے وہاں دیکھو، تم خود چیک کرو، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کی ہو، ومن اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا ہو۔ کھانے میں پیسہ لگتا ہے نا، کپڑے میں کسی کو دیں گے 200-400 روپے لگیں گے نا، غریب آدمی کیا کرے، کہاں سے لائے گا؟ انظروا من سقاکم شربتاً فی حب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں پانی پلا دیا۔ انظروا من رد عنکم غیبت فی حب فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت کرنے سے لوگوں کو روکا ہو، خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، سب کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ بھی ان کو جنت میں داخل کر دو۔ قال ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یبقى فی الناس الا شاک او کافر او منافق، پھر وہ عالم ہوگا محشر میں کہ سوائے کافر کے، منافق کے، شاک کے کوئی بچے گا نہیں۔ اب سمجھے آپ صدیقہ طاہرہ کیا ہے؟ یہ ہم 10 دن بی بی کے غم میں غم منا لیتے ہیں تو ان کی محبت کا عوض ہو سکتا ہے؟ جس بی بی نے اپنی مہر جو ہے وہ ہماری بخشش رکھا ہو، یہ چند مجلسیں ہم اس کا عوض دے سکتے ہیں؟ خدا تیرا لاکھ احسان ہے، خدا تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، مخصوصاً صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہی تو افسوس ہوتا ہے، صدمہ اسی بات کا ہے کہ ایسی بی بی، ایسا چاہنے والی بابا کی امت کو چاہیے تھا کہ اپنی بخشش کا ذریعہ بناتے، اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے، اپنی دنیا و آخرت سنوارتے ان کے وسیلے سے، نہ یہ کہ اس بی بی کے دروازے پر آگ لائی گئی، اس بی بی کے دروازے پر لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، اس بی بی کا دروازہ جلایا گیا، اس بی بی کے جو ہے وہ اللہ سناؤں آپ کو، سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں
ان سے یہ روایت نقل ہے. پہلے میں آپ کو یہ مصائب نقل کر دوں، پھر سلیم والی بات نقل کرتا ہوں. یہ لوگ جب گھر میں داخل ہوئے نا تو کل عرض کیا کہ بی بی آ کے مولا کائنات کے سینہ سپر ہو گئیں. تو کل ایک روایت یہ نقل کی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا، فضہ. ایک روایت تو یہ ہے. ایک روایت اور بتاؤں. ایک آدمی ہے قنفذ نام کا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. سنیے گا، برداشت کیجیے گا. اس ملعون قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا ہے. روایت کہتی ہے اس ملعون قنفذ نے وہ کوڑا اتنی زور کا بی بی کے بازو پر مارا ہے کہ وہ کوڑا شہزادی کے بازو میں لپٹ گیا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایسا نشان پڑا ہے یہاں بازو پر کہ جیسے لوگ کالا تعویذ نہیں باندھتے بازو پر، اس طریقے سے بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ زخم ہو گیا بالکل پھوڑے کی طرح، جو مرتے وقت تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ مصیبت تو گزر گئی. پھر یہ ایک زمانہ آیا کہ یہی قنفذ کسی علاقے کا گورنر بن گیا. دور دوم میں خلافت کے ایک عام حکم جو ہے وہ صادر ہوا کہ جتنے گورنر ہیں ان کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کا آدھا جو ہے وہ سینٹرل سرکار کے حق میں، خلافت کے حق میں ضبط کر لی جائے گی. سب کی ضبط ہو گئی. لیکن یہ قنفذ جہاں کا گورنر تھا، قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا، قنفذ کی پراپرٹی کو نہیں چھیڑا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں آیا مولا کے پاس، آتے رہتے تھے، سلیم کی کتاب بھی موجود ہے پوری. سلیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہوئی ہے، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. امام نے یہ جملہ سنا، رونا شروع کر دیا. سلیم نہیں سمجھے، گھبرا گئے. کہا مولا میں نے کیا کہا کہ آپ کو اتنا اثر ہو گیا آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں سلیم تم نے کچھ نہیں کہا، تم کو پتہ ہے کہ یہ قنفذ کو انعام کیوں دیا گیا ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا بدلہ ہے. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اللہ اکبر. اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا. کل عرض کیا گیا نا آپ خدمت میں کہ مدینے اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ آخر کار مدینے والوں نے آ کے بی بی سے مولا سے شکوہ کیا کہ صاحب ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. مولا کائنات نے آ کے شہزادی سے یہ بات دہرا دی. بی بی نے کہا جا کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے درمیان نہیں رہے گی. مولا نے بھی اس کو محسوس کیا. کہتے ہیں کہ بقی میں ایک حجرہ بنوا دیا بیت الحزن یا بیت الاحزان نام کا. روزانہ بی بی جاتی تھیں وہاں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی تھیں. شام کو مولا کائنات کام سے پلٹتے تھے، سب کو لے کر کے گھر آتے تھے. لیکن روایت کہتی ہے پسلیوں کا ٹوٹنا، محسن کی شہادت، فدق، دربار میں جانا، یہ ساری چیزیں مل کر کے ایسا اثر ہوا ہے کہ یہ بقی جانا بند ہو گیا. بلکہ بقی ہی نہیں، یہاں تک روایت میں ہے سلمہ کہتی ہیں کہ اب 18 سال کی فاطمہ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ گھر کے آنگن میں بھی چلتی ہیں تو چھڑی کے ذریعے چلتی ہیں، عصا کے سہارے چلتی ہیں، اور یہ بھی بہت دن نہیں چل پائیں. اب وہ وقت آ گیا ہے. سلمہ زوجہ ابو رافع کا بیان ہے کہ بی بی بستر پر آ گئیں اور 1-2 دن نہیں 40 دن صدیقہ طاہرہ بستر پر رہی ہے. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. سلمہ کہتی ہیں کہ جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی اذیت تھی کہ کبھی داہنی کروٹ لیتی ہیں، کبھی بائیں کروٹ. دیکھیے جب تک آدمی پر پڑتی نہیں ہے نا
تب تک اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اپنے مدرسے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کافی عرصہ ہوا، ایک فون آیا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خیر ہڑبڑا کے گھر بھاگے، جو ہے وہ گاڑی واڑی لے کے لکھنؤ آئے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ 2 لوگ تھے، تو میرے بھائی کو سر میں لگی، ہیلمٹ تھا الحمدللہ نہیں کچھ ہوا۔ دوسرا لڑکا جو چلا رہا تھا اس کو یہاں لگی تھی، کھمبے سے ٹکرائے تھے، یہاں لگی تھی۔ خیر وہ ٹراما سینٹر سے واپس آ گیا۔ 2-4 مہینے کے بعد ایک دن ایسے ہی میں اپنے گاؤں گیا تو وہ لڑکا دکھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا اب کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو نا؟ تو اس نے کہا چاچا سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی سانس لیتا ہوں تو درد ہوتا ہے۔ جس کو اس طرح علاج کروایا جائے وہ کہتا اب بھی سانس لیتے ہیں تو درد ہوتا۔ اور جس نے بتایا نہ ہو کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ چنانچہ سلمہ کہتی ہیں کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے باہر نکل گئی تاکہ مولا کو اطلاع دے دوں۔ دیکھا ادھر سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں۔ آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کی گھبراہٹ۔ مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرا رہی ہو؟ کہا مولا اب نہیں بچیں گی مولا۔ امیر المومنین تیز قدموں سے آئے، بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا۔ اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں اسی بہار میں وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِهِ، مولا نے بی بی کا سر اقدس اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں۔ فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی۔ آپ آ گئے، بس آپ سے کچھ کہنا ہے، فرمائیے کہ علی آپ غسل دیجئے گا، علی آپ کو حنوط کیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ دفن کیجئے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات چلے گئے۔ اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، میں نے کئی آوازیں دیں، جواب نہیں ملا، میں نے چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پر گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، حجرے سے باہر نکلی، جیسے ہی مجھ کو دیکھا اسما، ہاں اماں کہاں ہیں؟ میں نے لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں، اسما اماں کہاں ہیں؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسما نے کہا شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روایت میں ہے کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آ گئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین ماں کے پایتی آئے۔ پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے، ماں کو حسین سے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو سینے پہ گرا دیا، امام حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے پیروں کو امام حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہ رہے۔ اسما آگے بڑھی، اسما نے سمجھایا بجھایا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ یہ دونوں شہزادے مسجد میں آئے، مولا مسجد میں تھے۔ آپ بتائیے کہنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ آئے بس باپ کو دیکھا، مولا کو دیکھا، بمشکل تمام فقرہ نکل پایا، بابا
ہم یتیم ہو گئے بابا. روایت کہتی ہے امیر المومنین کو غش آ گیا، اصحاب موجود ہیں، ہوش میں لایا گیا. اب مولا کائنات گھر کی طرف بڑھے. اب یہ دن کا واقعہ ہے، بعض روایتوں میں عصر کے وقت انتقال ہوا ہے. اس واقعے کے حساب سے چھپانے والی بات نہیں ہے. مسجد میں یہ خبر پہنچی ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. جو نہیں بھی ایک کو دوسرے سے تیسرے کو خبر ہو گئی. اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک پورا مجمع ہے جو مولا کے دروازے پر کھڑا ہے خبر لینے کے لیے کیا پروگرام ہے، کیسے ہے، کہاں ہے. اب ٹینشن اس بات کا ہے کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ ان کی وصیت ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اندر کچھ مشورہ ہوا. جناب ابو ذر غفاری جو اپنے گھر کے فرد کی طرح ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نکلے. کیا ہے بھیا، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ابھی تدفین نہیں ہوگی، آپ لوگ واپس چلے جائیے. فاطمہ کی تدفین میں کسی وجہ سے تاخیر کی جا رہی ہے. پبلک اپنے اپنے گھر چلی گئی. رات کا وقت آیا، امیر المومنین نے غسل دیا، مولا کائنات نے کفن پہنایا. کہتے ہیں جب جنازہ تیار ہو گیا، آواز دی ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. روایت کہتی ہے بچے آگے بڑھے. اب روایت کا جملہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ. بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین قسم کھا کے فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان میرے کانوں میں آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو. فرشتوں میں کوہرام بر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ بی بی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ